بسم الله الرحمن الرحيم. العلم والفن والأدب. المعارف العقلية. إن صفة العقل هي صفة ميز الله تعالى بها الإنسان على غيره من المخلوقات الأخرى الكثيرة، وبها يستطيع الإنسان أن يعرف الفرق بين ما هو حسن وبين ما هو قبيح، وبين ما هو لائق من الأعمال وبين ما هو غير لائق منها. حقیقت الادب کسی اور کتاب سے پڑھ رہے ہو کیا؟ اس میں تو عبارت نہیں جو پڑھ رہے ہو. نہیں مولا یہ مولانا اسی کے آگے سے ہے. چلو مولا چلو. ما هو لائق من الأعمال وبين ما هو غير لائق منها، وبها يستطيع أن يعبر فيما بينه وبين غيره من الأفراد البشر عن معلوماته وآرائه وارتساماته وأخيلته، وبها يستطيع الإنسان حينما يرتقي ويجتهد أن ينتج ويستزيد معارف من علوم وفنون وآداب فيستفيد بها لنفسه ويفيد بها غيره ويتأثر ويؤثر بها لتكون هي أداة كبرى لتقدمه في كثير من مجالات الحياة. القسم العلمی. اب یہاں سے بتائیں گے کہ ادب کسے کہتے ہیں، لیکن ادب کا وجود کیسے ہوتا ہے، انسان اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچاتا ہے، ذرائع اور وسائل کیا ہوتے ہیں، اس سے پہلے بحث کریں گے. بنیادی چیز ہے المعارف العقلیہ. کل بات آئی تھی کہ ادب عقل کا نام اور شعور کا نام ہے، اور عقل اور شعور اس کا تعلق انسان سے ہے. گویا کہ ادب کا تعلق انسان سے ہے. یہ بات آج بتائی گئی ہے. جب انسان ہوش مند ہوتا ہے، اس کے پاس عقل ہوتی ہے، تو اس کے پاس مواد اور معلومات بھی ہوتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے، اس علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور جب معلومات اس کے پاس ہوتے ہیں اور الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنی معلومات دوسروں تک پہنچائیں. معارف عقلیہ کا مطلب ہے کہ انسانی معلومات چاہے جیسی معلومات ہو. اگر علم سے عبدالرحمن بھائی یار مائک سے بند کر لو. علم سے متعلق معلومات ہے، نو سے متعلق معلومات ہے، معاشیات سے متعلق معلومات ہے، یا سیاسیات سے متعلق معلومات ہے، تو اپنی معلومات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت صرف انسانوں ہی کو دی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جانور ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں، ان میں صلاحیت نہیں پائی جاتی. انسان جو کچھ سوچتا ہے، اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. پھر انسان کی زندگی بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے. انفرادی زندگی اگر گزار رہا ہے، کسی سے اس کا ربط نہیں ہے، تو اس کی معلومات بھی محدود ہوتی ہے. جیسے عربوں کے بارے میں آپ نے جزیرۃ العرب میں پڑھا ہوگا کہ ان کی زندگی بہت محدود تھی، دوسرے ممالک سے یا دوسرے علاقوں سے ان کا ربط نہیں تھا. تو جب زندگی محدود ہوگی تو معلومات میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب انسان کی زندگی محدود نہیں ہوتی ہے، دوسروں سے روابط ہوتے ہیں، تو اس کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. معلومات میں جب اضافہ ہوگا تو خیالات میں بلندی بھی پائی جائے گی، تخیل میں بلندی ہوگی. جب تخیل میں بلندی ہوگی تو ہر انسان چاہے گا کہ ہمارے خیالات دوسروں تک پہنچائیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، سماجی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے کام آئیں، دوسرا ہمارے کام آئے. ہمارے خیالات جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچیں، دوسروں کے جو خیالات ہیں وہ ہم تک پہنچیں. تو معارف عقلیہ کا مطلب ہے صرف معلومات، عقلی معلومات، فکری وسعت، کسی کا نام معلومات ہے. اور جب انسان میں فکری معلومات ہوتی ہے، اس کے خیالات بلند ہوتے ہیں، تو وہ ترقی بھی کرتا ہے. ترقی ہر میدان میں کرتا ہے. جو انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، وہ زیادہ ترقی کرتا ہے.
لیکن جو مہذب نہیں ہوتا، پڑھا لکھا انسان نہیں ہوتا، اس کی ہوتی ہے وہ ترقی نہیں کرتا ہے۔ اب ترقی کرتے کرتے انسان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کتابیں تصنیف کرنے لگتا ہے، شعر و شاعری کرنے لگتا ہے، نثر لکھنے لگتا ہے، مقالات لکھنے لگتا ہے، اور مقالات میں یا شاعری میں اپنے احساس اور اپنے خیال کی وہ ترجمانی کرتا ہے، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اسی کا نام ادب ہے۔ شروع میں بات آئی تھی کہ ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے بہترین پیرائے میں انسان اپنی بات کہے تاکہ پڑھنے والا اور سننے والا اس سے متاثر ہو سکے، اس کے جذبات میں تبدیلی آ سکے۔ تو اصل ہے معلومات میں اضافہ کرنا، چاہے معنوی معلومات ہوں یا الفاظ کے ذخیرے کے اعتبار سے معلومات ہوں، دونوں پہلوؤں پر انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ ہماری معلومات میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے۔ چلیے، القسم العلمی۔ القسم العلمی المعارف العقلیۃ ترجمہ کرنے للانسان۔ کی تمہیں ضرورت ہے، لفظی ترجمہ کی تمہیں ضرورت ہے؟ مولانا کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ جی ضرورت ہے۔ سہیل ترجمہ کرو ذرا۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کی عبارت بہت مختصر ہے، آپ کے پاس جو ایک عبارت ہے اسی جی لحاظ مولانا، سے ترجمہ کیجیے۔ چلیے، دو چار دن ترجمہ کر لو بہتر ہے۔ المعارف، یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ معلومات معرفت کی جمع ہے، علم کے لیے استعمال ہوتا ہے، شناسائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، معلومات کے معنی میں آتا ہے، عقلی معلومات۔ چلو، ان صفت العقل ہی صفت میز اللہ تعالی بها الانسان علی غیرہ۔ عقل جو صفت ہے اللہ نے، یہ ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو تمام مخلوق سے مختلف بنایا ہے، ممتاز بنایا ہے، من المخلوقات الاخرى الکثیرۃ، بہت ساری اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہیں ان سے۔ وبها يستطيع الانسان ان يعرف الفرق بين ما هو حسن وبين ما هو قبیح، اور اس کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ اگر عقل ہے انسان کے پاس، وہ جان لیتا ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں مفید ہے یا یہ نقصان دہ ہے، ایسے ہی وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ شعر اچھا ہے یا شعر اچھا نہیں ہے، یہ عبارت ہمارے لیے مفید ہے یا غیر مفید ہے، تو عقل کی بنیاد ہی پر انسان فیصلہ کرتا ہے۔ چلیے، وبین ما هو لائق من الاعمال وبین ما هو غیر لائق منها، اور اس میں سے لائق اور غیر لائق جو اعمال ہیں ان کی تمیز کر سکتا ہے۔ مناسب کام ہمارے لیے کون سا ہے، کون سا غیر مناسب ہے۔ چلیے، وبها يستطيع أن يعبر فيما بينه وبين غيره من أفراد البشر عن معلوماته وآرائه وارتساماته وأخيلته، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے اور دوسروں کے درمیان بانٹ سکتا اپنی معلومات کو، اپنی آراء کو اور اپنے تجربات کو اور اپنے خیالات کو۔ ارتسامات کے معنی آتے ہیں نقوش، خیال، تخیل۔ چلو، یہ وہاں آرا جو ہے یہ رائے کی جمع ہے کیا؟ ہاں، لغت دیکھ کر آیا کرو، اعلی رابعہ میں ہو، آرا پوچھ رہے ہو۔ رائے کی جمع مولا آپ ترجمہ کر دیں اس کا ایک بار۔ میرے پاس کوئی عبارت نہیں ہے، آرا مولانا رائے کی جمع ہے، لغت دیکھ کر آیا کرو، علیہ راجہ پہنچ گئے ہو، سب کچھ ہم بتائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ وَبِهَا يَسْتَطِيعُ الْإِنسَانُ حِينَمَا يَرْتَقِي وَيَجْتَهِدُ، اور یہ استعداد انسان میں جب پیدا ہوتی ہے جب وہ ترقی کرتا جاتا ہے اور جب معلومات میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ ترقی کرے اور کوشش کرے، اور اس لائق ہو جاتا ہے کہ نئی چیزیں دوسروں کے سامنے پیش کر سکے۔ ينتج، انتجا کے معنی پیداوار، پیدا کرنا، منتج اسی طرح کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چلیے، وَيَسْتَزِيدَ مَعَارِفَ مِنْ عُلُومٍ وَفُنُونٍ وَآدَابٍ، اور علوم و فنون میں زیادتی کرتا جائے، اضافہ کرتا جائے۔ فَيَسْتَفِيدُ بِهَا لِنَفْسِهِ، تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے، وَيُفِيدَ بِهَا غَيْرَهُ، اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے۔ وَيَتَعَثَّرُ
دوسروں تک پہنچاتا ہے، خود فائدہ اٹھاتا ہے، مثقف انسان بن جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چلیے وَيَتَعَثَّرُ وَيُعَثِّرُ بِهَا، خود بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اور ادب اسی کا نام ہے کہ دوسروں میں تبدیلی پیدا کی جائے، قاری و سامع کے جذبات کو بھڑکا دیا جائے، اس میں تبدیلی پیدا کر دی جائے۔ تو نئی چیز جب سامنے آتی ہے تو انسان خود متاثر ہوتا ہے، اس کے احساسات میں اور جذبات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور دوسروں کے سامنے جب اپنی بات رکھتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ چلیے وَتَكُونُ هِيَ أَداةٌ كُبْرَى لِتَقَدُّمِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَجَالَاتِ الْحَيَاةِ، اور یہ ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے ترقی کا، زندگی کے بہت سارے مرحلہ۔ یا ادات الکبریٰ، سب سے بڑا ذریعہ، زندگی کے میدان میں ترقی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اس کے پاس معلومات ہو، تو علمی وسعت جتنی ہوگی، علم میں گہرائی جتنی ہوگی، گہرائی ہوگی، اور اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی انسان ترقی کر سکتا ہے۔ علم حاصل کر لے لیکن اس میں گہرائی نہ پیدا کر سکے، صلاحیت نہ پیدا کر سکے، تو انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے القسم العلمی، المعارف العقلیة للإنسان إنما تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما علمي وآخرهما فني. أما العلمي منهما فغايته إبداء حقيقة أو حقائق من الكون أو الحياة وإيضاحها ليس غيره، ويدخل فيه الطب والطبيعة والهندسة والجبر وما يشبهها من العلوم التي ليست غايتها وعلمها إلا تعريف الإنسان بحقيقة مجردة من حقائق هذا الكون أو إظهارها إظهارا صادقا بسيطا۔ ابھی بات آئے کہ انسان کے پاس معلومات ہوتا ہے، اور معلومات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کی حقیقت اور اس کی خاصیت اور اس کی تاثیر معلوم ہوتی ہے، پھر وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کا تعلق احساس اور جذبات سے نہیں ہوتا ہے۔ پڑھنے والے اور سننے کے احساسات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اسے علمی کہا جاتا ہے۔ آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے، یا شعر عباسی میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، یہ شعر العلمی نحوی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو اشعار میں پیش کر دیا گیا، جیسے الکافیہ ہے، کافیہ میں نحوی مسائل اشعار میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ وہاں نحوی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انہ ہے، نسب دیتا ہے، اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، تو ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن پڑھنے والے کے احساس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ایسے الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، یا انجینئرنگ ہے، یہ ایک علم ہے، چیزوں کی حقیقت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ سائنس ہے، اس سے چیزوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس کی تاثیر، اس کے خواص میں خاصیت معلوم ہوتی ہے، لیکن پڑھنے والوں کے جذبات میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، تو اسے صرف علم کہا جائے گا۔ معلومات کی ایک قسم ہے علم۔ چلیے ترجمہ کیجیے۔ المعارف العقلیہ للانسان، المعارف العقلیة للإنسان انما تنقسم الى قسمين اثنين، اور جو عقلی معارف ہیں وہ انسان کے جو عقلی معارف ہیں وہ دو، معلومات ترجمہ کرو، علم معلومات، جو عقلی معلومات ہے وہ دو چیزوں میں منقسم ہوتی ہے، دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدهما علمی واخرهما فنی، ایک علمی اور دوسری فنی۔ اما العلمی فمنهما فغایته ابداء حقیقت او حقائق من الکون او الحیات، اور اس میں سے جو علمی ہے اس کی جو غرض و غایت، علمی معلومات ہے، اس کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر انسان تحقیق کرتا ہے اور اس کی حقیقت بیان کرتا ہے، چاہے اپنی ذات سے متعلق وہ حقیقت بیان کرے یا دنیا کی کسی بھی چیز کو لے کر کے اس کی حقیقت، اس کی تاثیر کو بیان کرے، تو اسے صرف علم کہا جائے گا۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ الطِّبُّ وَالطَّبِيعَةُ، جس میں طب اور طبیعت، علم طب اور طبیعت آتے ہیں، والہندسۃ، طبیعت کے لفظی معنی آتے ہیں مزاج، فطرت، لیکن یہاں فزیکل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، فزیکل سائنس،
طبیعت کا استعمال کیا جاتا ہے فزیکل سائنس کے لیے. اس میں چیزوں کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے, اس کا اصل معلوم کی جاتی ہے. جیسے کوئی بھی درخت ہے تو اس کی پتی لے لیتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اس کی پتی ہری ہے, اسے اس کی تاثیر کیا ہو سکتی ہے, انسان کو مفید ہے یا نقصان دہ ہے, وہ معلومات کے لیے ہوتی ہے. اس طبیعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. علماء طبیعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سائنس دانوں کے لیے. علماء طبیعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سائنس حضرات کے لیے. یہاں تک کام یہی ہے کہ چیزوں کی خاصیت, اس کے تاثیر. مولانا آپ کی آواز کم آ رہی ہے, وہ مائک بند کروا دیجیے. لوگ ہیں جو ماننے والے نہیں ہیں, آواز بند کرا دیں, آواز بند کرا دیں تو ادھر سے پڑھنے کی آواز نہیں آئے گی, سب کی آواز بند ہو جائے گی. کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال نہیں کر سکتا ہے, پوچھنا چاہے تو نہیں پوچھ سکتا. ہم تو پڑھا کے چلے جائیں گے, آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں, تو اپنے اوپر کنٹرول کریں لوگ. اگر ایسے ہی بار بار کرتے رہیں گے ہم تو مودودی صاحب سے یہی کہیں گے کہ ایسے لوگوں کا نام نکال دیا جائے. کوئی ضرورت نہیں, کم سے کم طلبہ رہیں. کچھ لوگوں نے اسی لیے داخلہ لیا ہے تاکہ شور و ہنگامہ کرتے رہیں. آپ یہ سمجھیے کہ آپ درجے میں بیٹھے ہیں, آپ کی تصویر سامنے آ رہی ہے, صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح درجے میں تہذیب کے ساتھ بڑھتے ہیں, سلیقت کے ساتھ کا مظاہرہ کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی ویڈیو کے سامنے ہونا چاہیے. چلو, ہندسہ یہ انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہندسہ انجینئرنگ خاص طور سے جو بلڈنگ بناتے ہیں, بلڈنگ کے انجینئر ہوتے ہیں, ان کے لیے مہندس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بلڈنگ کیسے بنائی جائے, اس کا نقشہ کیسے بنایا جائے گا, ایک علمی بات ہوتی ہے. جب جیومیٹری کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا, ریاضی حساب کے ایک قسم ہے جس میں نقشہ کھینچا جاتا ہے, لائن بنائی جاتی ہے, وہ الجبر ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ انسان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں, ایک وہ معلومات ہوتی ہے جو چیزوں کی حقیقت سے بحث کرتی ہے, اس کی تاثیر سے بحث کرتی ہے, اس کو علمی معلومات کہتے ہیں. چلیے, وما يشبهها من العلوم التي ليست غايتها وعلمها إلا تعريف الإنسان بحقيقة مجردة من حقائق هذا الكون. اس علم کا مقصد یا اس تحقیق کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز کی حقیقت کیا ہے, یہ چیز وجود میں کیسے آئی, اس چیز کی تاثیر کیا ہے. اس کے جذبات کو بھڑکانا مقصود نہیں ہوتا ہے, تو صرف علمی معلومات فراہم کرنے کی. جیسے ابھی بات آئی کہ نحوی مسائل کو اشعار میں پیش کر دیا گیا, اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. صرفی معلومات کو, صرفی قواعد کو اشعار میں بندے ہے, یا ایسے قرت کے قواعد کو پیش کر دیا جاتا ہے. معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن اس کا تعلق احساس اور جذبات سے نہیں ہوتا ہے. اصفہان چلو حیدر بھائی بند کریے. او اظہارها اظہارا صادقا بسیطا, بالکل سادہ انداز میں صداقت کے ساتھ انسان سچی معلومات اور سچائی علم دوسروں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. علمی کا مطلب یہ ہوگا کسی چیز کی حقیقت کو اجاگر کیا جائے, اس کی تاثیر کو بیان کیا جائے اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں تو اسے علمی کہا جائے گا. انسان کے پاس جو معلومات ہوتے ہیں دوسروں تک کو پہنچاتا ہے, اور ان معلومات کی دو قسمیں کی گئی ہیں. ایک ہے علمی معلومات جس میں چیز کی حقیقت سے بحث کرتے ہیں, اس کی تاثیر سے بحث کرتے ہیں, اس کی خاصیت سے بحث کرتے ہیں, اسے علمی کہا جاتا ہے. چلیے, القسم الفني. أما الفني من هذه المعارف فغايته إبراز مواضع القوة والجمال في معنى من المعاني,
وعرضه عرضا جميلا مؤثرا وغايته إثارة الشعور الإنساني ووجدانه وبعث انفعاله. الفنی، فن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا اردو میں فنون لطیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے احساسات اور جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے یا بھڑکانے کے لیے یا اس میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اسباب اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، خاص طور سے جمالی پہلو کو یا جمالی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے فنی کہا جائے گا۔ فن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں عینی ہوتی ہیں، بعض چیزیں سماعی ہوتی ہیں۔ عینی ہے جیسے انسان تصویر بناتا ہے، تصویر بنانے والے کا ایک خیال ہوتا ہے، اس کے کچھ احساسات ہوتے ہیں، تصویر کے ذریعے یا مجسمہ بنا کر کے ایک انسان اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تصویر دیکھ کر کے یا مجسمہ دیکھ کر کے آپ کے جذبات اور احساسات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو فن کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو عینی ہوتی ہے، انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اسے دیکھ کر کے خود متاثر ہوتا ہے، دوسرے دیکھنے والے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور ایک سماعی ہے، سماعی کا مطلب ہے جیسے موسیقی ہے، شعر و شاعری ہے، نغمہ ہے، آپ سنتے ہیں، سننے والے کے جذبات میں اس سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو وسائل اور اسباب اختیار کر کے انسان احساسات کو اظہار کرے اور دوسروں کے احساسات و جذبات میں تبدیلی پیدا کرے تو اسے فن کہا جائے گا۔ چلیے عمل فنی۔ أما الفني من هذه المعارف فغايته إبراز المواضع القوة والجمال. اور جہاں تک فنی کا سوال ہے تو یہ وہ معارف ہے جن کی غرض و غایت۔ چلیے معلومات کی دوسرے قسم فنی ہے، جو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں یا اس مفہوم میں تاثیر کیسے پیدا ہوئی، تاثیر کیسے پیدا ہوئی اور تاثیر کی صلاحیت اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی۔ ایک عبارت ہم لیں اور یہ کہتے ہیں کہ عبارت بہت مؤثر ہے، یہ عبارت مؤثر کیوں ہوئی اسے آپ بیان کر دیں، اسے فن کہا جائے گا۔ یا اس مفہوم میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، کل بات آئی تھی کہ کوئی بھی عبارت اچھی ہو یا آپ کو کوئی عبارت دی جائے تو دو پہلوؤں سے اس پر غور کرتے ہیں، اس میں لفظی حسن ہے، اس میں معنوی حسن ہے، مفہوم کے اعتبار سے بھی غور کرتے ہیں اور الفاظ کے اعتبار سے بھی غور کرتے ہیں، لفظی حسن کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ اگر عبارت اچھی ہے، الفاظ اچھے ہیں، بہترین الفاظ کا آپ نے انتخاب کیا ہے تو عبارت مؤثر ہوگی، دوسروں کے احساس میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ ایسے کوئی معنی اور مفہوم آپ بیان کرتے ہیں، اچھا مفہوم آپ نے لیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے تو آپ اس سے خود متاثر ہوں گے اور جو شخص ادب کو پڑھے گا وہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ احساس اور جذبات میں وسائل کے ذریعے تبدیلی کرنے کا نام فن ہے۔ مؤثراً، جو معلومات انسان کے پاس ہے، جو خیالات اس کے پاس ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، وسائل کے ذریعے مؤثر انداز میں، خوبصورت انداز میں انسان پیش کرتا ہے تو اسے قسم فنی کہا جائے گا۔ وغایتہ اثارۃ الشعور الانسانی ووجدانہ وبعث انفعالہ، اس فن کا مقصد چاہے وہ تحریر کی شکل میں ہو یا تصویر کی شکل میں ہو، مجسمہ سازی کی شکل میں ہو، معماری کی شکل میں ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پڑھنے والا، ادب کا پڑھنے والا یا اس مجسمے کو دیکھنے والا یا تصویر کو دیکھنے والا متاثر ہو جائے، اس کے احساس میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اس کے وجدان میں تبدیلی پیدا ہو جائے، شعور میں تبدیلی پیدا ہو جائے، باعث انفعالہ، اس کے تاثر کو بھڑکانا مقصود ہوتا ہے۔ شاعر خود متاثر ہوتا ہے تو اپنی شاعری کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے احساس میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو قسم فنی کا مقصد ہے کہ جو حسن ہے، اس میں جو تاثیر ہے، خوبی ہے، اس کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے لیے اسباب و ذرائع اختیار کرتا ہے، اور اسباب و ذرائع کی دو قسمیں آگے بیان کی گئی ہیں،
ایک تو کلام ہے، دوسرا غیر کلام ہے. چلیے پڑھیے. الكلامية وغير الكلامية. وينقسم القسم الفني إلى المعارف الكلامية وغير الكلامية، وذلك أن يستعين صاحب هذا القسم بالألفاظ والعبارات للتعبير عما يريد تعبيره في فنه، أو لا يستعين بها بل ويختار طرقا تعبيرية أخرى غير الألفاظ والعبارات. انسان کے پاس جو معلومات ہیں وہ اپنی معلومات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، اور اسباب جو ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں، کلامی اور غیر کلامی. شاعر ہے، اپنے تخیل یا رائے کو دوسروں تک پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے. کلام کے ذریعے اپنی بات اور اپنی رائے اور اپنے تاثر کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اسے کلامی کہا جائے گا. کبھی کبھی انسان اپنے جذبات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے لیکن الفاظ کا استعمال نہیں کرتا ہے، کلام کا استعمال نہیں کرتا ہے. اس کے باوجود دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ درجے میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو استنجا کے لیے جانا ہے تو طالب علم کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک انگلی کے ذریعے اشارہ کرتا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے لیکن اس کے جو احساسات ہیں اس کو استاذ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک انگلی اٹھا دیتا ہے. استاذ سمجھ جاتا ہے اور اسے اشارہ کر دیتا ہے کہ جاؤ. کبھی دو انگلی اٹھا دیتا ہے. یا اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے آپ درجے میں بیٹھے ہیں، حاضری ہو چکی ہے، دروازے پر کچھ طلبہ آتے ہیں جو درجے میں نہیں آنا چاہتے ہیں، وہ صرف حاضری کے لیے آنا چاہتے ہیں. تو اندر جو تعلیم بیٹھا ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے، کبھی آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہے، کبھی ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے کہ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاضری ہو چکی اب درجے میں تم مت آؤ. انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کی جو رائے ہوتی ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کا دو ذریعہ ہوتا ہے، ایک کلام ہے، دوسرا غیر کلامی. الفاظ کا استعمال کیا جائے، تعبیرات کا استعمال کیا جائے، اسے کلامی کہیں گے. الفاظ و تعبیر نہ استعمال کریں، صرف اشاروں سے بات کی جائے، تصویر سے بات کی جائے، رنگ بھر کر کے بات کی جائے، اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچایا جائے تو اس کو غیر کلامی کہیں گے. چلیے ترجمہ کیجیے. الكلامية وغير الكلامية. ایک ایک قسم کلامی ہے، دوسری قسم غیر کلامی ہے. قسم فنی کی ایک قسم کلامی ہے اور دوسری غیر کلامی ہے. وذلك أن يستعين صاحب هذا القسم بألفاظ وعبارات للتعبير عما يريد تعبيره في فنه. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے کلامی قسم میں یہ ہے کہ انسان الفاظ کو اور عبارتوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے خیالات کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکے. جو کچھ وہ سوچ رہا ہے، اس کے جو خیالات ہیں، افکار ہیں، دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے الفاظ اور عبارتوں کا سہارا لیتا ہے. الفاظ کے ذریعے، عبارتوں کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے. چلیے. أو لا يستعين بها بل ويختار طرقا تعبيرية أخرى غير الألفاظ والعبارات. اور یہ کہ ان کا الفاظ اور عبارات کا سہارا نہیں لیتا بلکہ ایک تعبیر کا دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، دوسرا وسائل اختیار کرتا ہے جس میں الفاظ کا استعمال نہیں کرتا ہے، عبارتوں کا استعمال نہیں کرتا ہے. آج بات یہی ہے کہ انسان کے پاس معلومات ہونی چاہیے. پھر معلومات کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو علمی ہے، جس میں چیزوں کی حقیقت، اس کی تاثیر کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کا تعلق دوسرے انسان کے جذبات سے، احساسات سے نہیں ہوتا ہے. نہ جذبات اور احساس میں تبدیلی اس سے پیدا کی جاتی ہے، صرف معلومات میں اضافہ کیا جاتا ہے. دوسری قسم ہے فنی. شاعر یا ادیب یا کوئی بھی انسان اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وسائل اختیار کرتا ہے، اسباب استعمال کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ ہم ان اسباب کے ذریعے دوسروں کے ذہن میں تبدیلی کر دیں، دوسروں کے خیالات کو بلند کر دیں، دوسروں کے احساسات میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ پھر انسان خاص طور سے جمالیاتی پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل و جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور حسن تقویم کا لفظ انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، انسان کو بہت ہی خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو خود خوبصورت ہے اور انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر خوبصورتی کو اجاگر کیا جائے، جمالی پہلو سے بحث کی جائے اور ایسے اسباب اور ذرائع استعمال کیے جائیں کہ خوبصورتی کے ساتھ کسی چیز کو پیش کر دیا جائے تو اسے فن کہا جائے گا۔ پھر فن کی دو قسمیں ہوئیں، ایک قسم وہ ہے جس میں الفاظ پر عبارت کا سہارا لیا جاتا ہے، اس کے ذریعے انسان اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کے خیالات میں تبدیلی لاتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عبارت اور الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان کے لیے فنون لطیفہ یا فنون جمیلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا اسی کو غیر کلامی کہا جاتا ہے۔ بس رہنے دیجئے، کہیں پوچھنا ہو تو پوچھنا۔ مولانا طبیعت کسے کہتے ہیں؟ لغت دیکھ کر آیا کرو۔ طبیعت فزیکل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مزاج اور فطرت، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے۔ علوم لغوی معنی تو معلوم ہے، اصطلاحی پوچھا ہے۔ ہاں؟ لغوی معنی تو معلوم، تو مولانا اصطلاحی معنی کیا ہے وہی پوچھا۔ اصطلاحی معنی بھی دیکھ لیا کرو، ہے نا؟ معنی فزیکل کے ہیں، سائنس کے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا، اس کی تاثیر کو معلوم کرنا، اسے علوم طبعیہ کہا جاتا ہے۔ فزیکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اور کیا پوچھنا ہے؟ حينما يترقى ويجتهد أن ينتج ہے انسان کے پاس جب معلومات ہوتا ہے، علم ذخیرہ ہوتا ہے، علم گہرائی ہوتی ہے، تو انسان ترقی کرتا ہے، زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرتا ہے اور خود اپنے خیالات و جذبات کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے لاتا ہے، اس کی کتابیں تصنیفات سامنے آتی ہیں، شاعری کا مجموعہ سامنے آتا ہے، مقالوں کا مجموعہ سامنے آتا ہے۔ انتجا کے معنی پیدا کرنا، نئی چیز سامنے لاتا ہے۔ ایک چیز آپ نے بتائی تھی ادب عام اور ادب خاص، ایک بار اور وضاحت فرما دیجیے دونوں کیا چیزیں؟ کرو، آگے سبق میں بات آئے گی۔ تمام علوم و فنون کے لیے عام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے جیسے تحریر ہو، چاہے ادبی تحریر ہو، افسانے سے متعلق ہو، ناول سے متعلق ہو، یا نحو سے متعلق ہو، منطق و فلسفہ سے متعلق ہو، چاہے جیسے تحریر ہو، ہر تحریر کے لیے ادب عام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ادب خاص کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بلیغ انشائی کلام، جس میں الفاظ بھی اچھے ہوتے ہیں، ترکیبیں بھی اچھی ہوتی ہیں، مفہوم بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے دوسروں کے احساسات میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، اسے ادب خاص کہا جائے گا۔ آگے اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔